بلعم باعورا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا قرآن مجید فرقان حمید سورہ اعراف پارہ نمبر 9 آیت نمبر 175 میں اور 176 میں، بلعم باعورا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلعم باعورا، یہ وہ شخص جو مستجاب الدعوات تھا، جب ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا تو اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتا، روحانی یہ پاور رکھتا تھا، اسے اس میں اعظم معلوم تھا، یہ پاور رکھتا تھا کہ زمین پہ بیٹھ کے اللہ کا عرش دیکھ لیتا تھا، اتنی اس کے پاس پاور تھی۔ اس کے مجلس میں بیٹھنے والے جو لوگ تھے، وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ 12 ہزار تک جو صحیح ہوتی ہے، جو جس سے سیاہی کے ساتھ لکھا جاتا ہے، پین استعمال ہوتے ہیں، 12,000 سے زیادہ بھی سٹوڈنٹس وہاں پہ موجود ہوتے تھے، صرف اس کے جو سٹوڈنٹس تھے اس کی مجلس میں۔ بلعم باعورا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبارین پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے سرزمین شام پر نزول فرمایا، تو قوم آئی ہے بلعم کے پاس، اور قوم نے آ کے کہا کہ تم دعا کرو کہ موسیٰ علیہ السلام جو آ رہے ہیں یہ واپس چلے جائیں، بھاگ جائیں یہاں سے۔ بلعم نے کہا کہ تم مجھے دعا کا کہتے ہو کہ موسیٰ کے خلاف، جو اللہ کے نبی ہیں، جن کے ساتھ ایمان والے لوگ ہیں، جن کے ساتھ اللہ کے فرشتے موجود ہیں، میں دعا نہیں کروں گا، اس سے میری دنیا بھی برباد ہوگی، میری آخرت بھی برباد ہوگی۔ لیکن قوم بڑی روئی، اس نے بڑا کہا، بلعم نے نہ کر دی۔ پھر بلعم کو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم زیادہ کہتے ہو تو پھر میں اللہ کریم سے پوچھتا ہوں۔ استخارہ کیا کرتا تھا اور اسے اشارہ مل جاتا۔ اس نے استخارہ کیا، کیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کروں؟ تو اسے اشارہ ملا کہ یہ کام نہ کرنا۔ جب اسے اشارہ ملا کہ یہ کام نہ کرنا، تو اسے اشارہ ملا کہ یہ کام تمہیں نہیں کرنا، تو بلعم نے اپنی قوم کو کہا کہ یہ کام میں نہیں کروں گا، لیکن قوم نے اصرار کیا بہت زیادہ۔ تو پھر اس قوم نے کیا کیا؟ قوم نے اس کو بڑے قیمتی تحفے دیے، بڑا پیسہ دیا اور بڑی چیزیں اسے پیشکش کی۔ پھر اس نے کہا ٹھیک ہے، میں دوبارہ اللہ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ جب اس نے وہ تحفے قبول کیے، وہ پیسہ قبول کیا، وہ دولت قبول کی، تو اب اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی اشارہ نہیں دیا۔ اس نے قوم کو کہا کہ مجھے کوئی اشارہ نہیں ملا۔ قوم نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تم موسیٰ کے لیے بد دعا کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ منع کرنا چاہتا تو پہلے جب تم نے اللہ تعالیٰ سے مشورہ مانگا تھا تو اللہ نے منع کر دیا تھا، تو اللہ اس دفعہ بھی منع فرما دیتا۔ اشارہ نہیں ملا، لہذا بد دعا کرو۔ اب یہ بندہ اپنی گدی پہ بیٹھا، اپنی سواری پہ بیٹھا، اور پہاڑ کی طرف قوم کے ساتھ اس نے سفر شروع کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کے لیے۔ اس کی سواری نے اسے کئی دفعہ نیچے گرا دیا، بیٹھتا نیچے گرا دیتی، بیٹھتا نیچے گرا دیتی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی گدی، اس کی سواری نے اسے کلام کیا، بول پڑی، جانور بول پڑا، اور اس جانور نے اسے کہا اے بلعم تو کیا کرنے جا رہا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے جا رہا ہے؟ تو دیکھتا نہیں کہ فرشتے مجھے آگے جانے ہی نہیں دے رہے، فرشتے مجھے روک رہے ہیں۔ بلعم یہ کام نہ کر۔ بدبختی اس بندے پہ چھا چکی تھی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس پہ آ چکی تھی، تو اس نے اتنی بڑی نشانی کہ جس جانور پہ بیٹھا ہے وہ جانور اس سے کہہ رہا ہے کہ ایسے نہ کر،
اگر ایسے کرے گا تو تیری دنیا بھی خراب ہے، تیری آخرت بھی خراب ہے۔ جب ایک جانور انسان سے کلام کرے تو عبرت پکڑ جانی چاہیے، لیکن بدبختی اس پہ ٹوٹلی چھا چکی تھی۔ یہ پہاڑ پہ چڑھا، اب اس نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کے کلمات نکالتا، وہ کلمات اس کی قوم کی طرف، نام اس کی قوم کا آ جاتا، موسیٰ علیہ السلام کا نہ آتا۔ اور جب یہ اپنی قوم کے لیے خیر کے کلمات نکالتا تو وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آ جاتا، اس کی قوم کا نہ آتا۔ تو اس کی قوم نے کہا بلعم تو کیا کر رہا ہے، تو ہمیں بدعا دے رہا ہے۔ اس وقت اس نے کہا کہ میری زبان میرے کنٹرول میں نہیں، میں نام موسیٰ کا لیتا ہوں تو نام تمہارا آ جاتا ہے، جب تمہارا لیتا ہوں تو نام موسیٰ کا آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی زبان باہر لٹک آئی۔ جب اس کی زبان باہر لٹک گئی، پھر اس نے اپنی قوم سے کہا اب میری دنیا بھی برباد ہوگی اور میری آخرت بھی برباد ہوگی۔ اس بدبختی کے بعد پھر اس نے کیا کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ موسیٰ کی فوج کو شکست کیسے ہوگی۔ اس نے کہا کہ تم ایسے کرو، تم اپنی حسین ترین عورتیں ان کی فوج میں بھیجو، ایک بندے نے بھی اگر زنا کر دیا، ایک بندے نے بھی بدکاری کر دی تو پھر اللہ کی مدد اس فوج سے دور ہو جائے گی۔ انہوں نے اسی طرح کیا، عورتیں بھیجیں۔ اسرائیلیوں کا ایک سردار تھا، اس کو ایک لڑکی پسند آئی، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کیا یہ میرے لیے حلال ہے، تو فرمایا ایسے نہ کرنا، یہ تیرے لیے حلال نہیں، اس کی طرف رغبت نہ کرنا، یہ قدم نہ اٹھانا۔ لیکن اس نے یہ بات نہ مانی اور اس عورت کے ساتھ اس نے بدکاری کی۔ جو بدکاری کی ہے، اس پوری فوج میں طاعون کی بیماری پھیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے 70,000 لوگ مر گئے۔ کتنے لوگ مر گئے؟ 70,000۔ باقی فوج بھاگ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا شدید دکھ ہوا، شدید رنج ہوا۔ بلعم کی اس بات سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جب کفار مسلمانوں پہ غالب آنا چاہتے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس کا طریقہ کیا ہے، تو یہ جو بدبخت تھا اس نے طریقہ بتایا کہ بے حیائی پھیلا دو، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج کیا طریقہ اپنایا جا رہا ہے؟ کیا آج گناہ آسان ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ آج بے حیائی عام ہے یا نہیں ہے؟ گھروں کے اندر موبائل سکرینز پہ، سوشل میڈیا پہ قدم با قدم گناہ عام ہو گیا۔ یہ کفار کا پرانا طریقہ ہے۔ اگر مسلمانوں کو شکست دینی ہے، اللہ کی مدد ان سے دور کرنی ہے، انہیں برائی میں، انہیں بے حیائی میں مبتلا کر دو، تمہیں ان سے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کی مدد خود دور ان سے ہو جائے گی۔ آیت نمبر 176 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اللہ نے فرمایا بلعم کی مثال ایسے ہے جیسے کتا ہوتا ہے۔ کس قدر اللہ نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ ہم چاہتے تو ہم اسے بچا سکتے تھے، لیکن نہیں۔ کیوں؟ کہ اس نے دنیا کے مال کو پسند کیا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر دل میں دنیا کے مال کی ہوس اور لالچ آ جائے اور نفس کی خواہش کی پیروی پیدا ہو جائے، بے شک وقت کا غوث اور ولی اور اتنا بڑا عابد ہو، اتنا بڑا عالم ہو کہ اللہ کا عرش بھی دیکھ سکتا ہو، اسم اعظم بھی جانتا ہو، لیکن اگر نفس کی خواہش کی پیروی
اور مال کی محبت، دنیا کے مال کی محبت آ جائے، آسمانوں سے وہ زمین پہ گر جاتا ہے، ساری اس کی روحانیت کی ترقی برباد ہو جاتی ہے۔ آئیں اس جگہ پہ ہم اپنے آپ کو پرکھیں، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ کیا ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں اس مال کی محبت ہے؟ کیا ہمارے دل نفس کی پیروی کرنا پسند کرتے ہیں یا اللہ کی پیروی کرنا پسند کرتے ہیں؟ قرآنی واقعات صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم پرانی ہسٹری کو جان سکیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے واقعات اس لیے بیان کیے ہیں کہ تاکہ ہم عبرت حاصل کریں، ہم سبق سیکھ سکیں کہ کون سی قوم کس گناہ کی وجہ سے تباہ ہوئی ہے اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ تو آج کا لیسن ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہو گئی، مال کی محبت زیادہ آ گئی اور نفس کی پیروی آ گئی، تو پھر ہم اللہ کا قرب نہیں پا سکتے بلکہ اللہ سے دور ہو جائیں گے۔ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قریب آ جائیں، پھر یہ ساری محبتیں نیچے کرنا پڑے گی، دل میں اگر پیدا کرنا پڑے گی اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت۔ اللہ کریم ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن کے نور سے ہماری زندگیوں کو حقیقی روشنی عطا فرمائے۔